سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ رحمان کے بارے میں، سورہ رحمان کے پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو صرف سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنے سننے کے دونوں فائدے آپ کو نصیب ہوں گے۔ اور اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، ویسے نہیں پڑھ سکتے، تو جو ریپیٹ کر سکتے ہیں وہ پیچھے ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ اگر نہیں کر سکتے تو اس کو شانتی سے سکون کے ساتھ سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ سب سے پہلے سورہ رحمان کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ سورہ رحمان پڑھنے اور سننے کی فضیلتیں، برکتیں۔ یہ سورہ رحمان بہت ہی خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان پڑھنے اور سننے کی بہت ساری فضائل، بہت ساری برکتیں ہیں، جیسا کہ ہم نے اور بھی بہت ساری ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا۔ یہ سورہ رحمان کوئی بندہ پڑھتا یا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے سننے والے کو اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اور جس شخص کو سانس کا مرض ہو تو وہ سورہ رحمان کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی سانس کے مرض کو اللہ تبارک و تعالی دور عطا فرمائے گا، یعنی اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ جس انسان کا چہرے پر داغ دھبے دانے ہوں تو اس سورہ رحمان کو پڑھ کر ہاتھوں پر اپنے دم کر کے اپنے چہرے پر پھیرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جس کی آنکھیں دکھتی ہوں تو اس کے لیے بھی بہت مفید ہے، اس کی آنکھوں پر دم کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اور سورہ رحمان جس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہو، جو نیک رشتہ چاہتا ہے تو سورہ رحمان کو پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نیک رشتہ آئے گا۔ کسی بھی کام میں اگر جائز کام ہے، اس کے سکسیس کے لیے، کامیابی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو تو سورہ رحمان کو پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے رزق میں، پیسے میں برکت ہو، تو پیسے میں برکت، خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، تو پیسے میں خیر و برکت کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ سورہ رحمان پڑھ کر جس جگہ پر پیسے رکھے جاتے ہیں یا کوئی تجوری یا پرس وغیرہ ہے تو اس پہ دم کر لے، اور اگر ممکن ہو سکے تو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کر کسی عالم حافظ یا پھر مسجد کے امام صاحب سے اپنے پاس میں رکھ لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے پیسے میں خوب برکت ہوگی۔ اور کوئی بھی اگر پریشانی ہے تو اس پریشانی سے نجات کے لیے آپ کو سورہ رحمان پڑھنا یا سننا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی جاب یا کسی نوکری کے حاجت مند ہیں تو آپ کو سورہ رحمان پڑھ کر اس جاب کے لیے نکلنا ہے، وہاں پر جانے سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا کریم یا علیم یا خبیر، یہ لفظ پڑھ کر اس کے پاس میں جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی جاب لگ جائے گی۔ اور سورہ رحمان اگر آپ کے پاس میں گھر نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نیا گھر عطا کر دے، کوئی ایسا ذریعہ بنا دے، تو سورہ رحمان پڑھ کر گھر کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ہی دن کے بعد آپ کے پاس میں مکان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور سورہ رحمان کی ایک فضیلت اور سنیں، کیونکہ یہ سورہ رحمان جو ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ کثرت سے تاکید کی گئی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا حسن و جمال سورہ رحمان ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو اس کی تلقین دی کہ سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھنے والا آسمان اور زمین میں فردوس کا رہنے والا پکارا جائے گا، یعنی اسے جنت میں پکارا جائے گا۔ آپ سوچیں ذرا اس کی کتنی فضیلت و برکت ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں، اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ تو سورہ رحمان جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اللہ اس گھر کو روشن فرماتا ہے، اس گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ اگر سورہ رحمان کو دکان میں سنتا ہے تو اس کی دکان میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے۔ چلیے آئیے اب ہم پڑھتے ہیں، آپ اس کو سماعت کیجیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منه اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء
ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على
رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ جو سورہ رحمان پڑھی ہے مولا پڑھنے میں کوئی غلطیوں سے معاف عطا فرما۔ یا اللہ پڑھنے سننے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرما، سب کی ایمان عقیدے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کے ہی کاروبار میں عمر میں رزق میں کمائیوں میں سب میں برکت عطا فرما۔ مولا تو رحمان ہے رحم فرما، تو کریم ہے کرم فرما۔ یا اللہ اپنا فضل فرما، ہم سب کے گناہوں کو درگزر عطا فرما۔ مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ جب دم واپسی اللہ لپر لا الہ الا